اتوار کے دن آپ کو زحمت دی ہے، سیاست گرم ہے اور ساری سیاست ہے ہی ٹی وی پہ ہے۔ باقی گراؤنڈ کی سیاست جو ہے وہ 7 تاریخ سے شروع ہوگی۔ میں نے بہت پہلے آپ سے کہا تھا کہ 5 تاریخ سے میں میدان میں آپ کو نظر آؤں گا اور وزارت داخلہ نظر آئے گی، اور بہت سارے لوگ شور مچا رہے ہیں۔ 8 تاریخ کو انہوں نے عدم اعتماد کی تاریخ دی تھی اور وہ دن کاؤنٹ نہیں ہوتا، تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 22-21 تاریخ بنتی ہے، لیکن اس اسمبلی نے خود 21 جنوری کو یہ قرارداد پاس کی کہ یہ 22 اور 23 تاریخ کو یہ ہال جو ہے یہ وزارت خارجہ کے پاس رہے گا OIC کانفرنس کے لیے، اور اس کا آؤٹر سیکیورٹی جو ہے آج کے بعد رینجرز اور FC اور پولیس کے پاس ہے۔ کرکٹ کا میچ بھی نہیں ہو رہا، اور 8,000 کی وہ پولیس نفری بھی، اور 2,000 رینجر اور 1,000 FC کو 15,000 لوگ ہم 2 تاریخ تک اسلام آباد کی سیکیورٹی کے لیے رکھ رہے ہیں۔ لیکن آج مجھے جس چیز کا دکھ ہوا ہے کہ وہ بلاول جو ہے وہ جس کے ابھی دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے، سیاست میں دودھ کے دانت نہیں نکلے ابھی تک، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم دھرنا دیں گے۔ شکل دیکھو اپنی، اور OIC کے خلاف دیں گے آپ۔ OIC جس میں کہ 500-600 لوگ آ رہے ہیں، اور ساری دنیا میں اسلامی ملکوں کا فلسطین، افغانستان، کشمیر طے ہو رہا ہے۔ لعنت ہے آپ پہ، 3 دفعہ لعنت بھیجتا ہوں جو OIC کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سامراجی ایجنٹ ہے، وہ ہندوستان کی خواہشوں کو خبریں بنانا چاہتا ہے۔ وہ اس ملک میں شہباز شریف صاحب دیکھیں، شہباز شریف صاحب آپ کی ایچکن جو ہے یہ 10 سال تک نیکر میں بدل جائے، 10 سال آپ نیکر میں رہیں۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ دنیا کا کوئی سیاستدان ایسی غیر ذمہ دارانہ بیان دے گا کہ ہم OIC کانفرنس نہیں ہونے دیں گے؟ یہ سپیکر کا رائٹ ہے۔ میں آج کتاب لے کے آیا ہوں، میں سب سے سینئر پولیٹیکل ورکر ہوں اور میں شاگرد ہوں خواجہ صفدر مرحوم کا۔ میں اور شیر افغان صاحب ہم صبح روز 2 گھنٹے 1 گھنٹے کلاس لیا کرتے تھے 1 سال تک۔ یہ 254 صفحہ نمبر 149 پہ پڑھ لیں کہ سپیکر کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کل نہیں کر سکتا عدم اعتماد، لیکن اگر حالات ایسے ہوں، حالات کا تقاضا ایسا ہو تو وہ آگے لے جا سکتا ہے۔ اس پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی بھی رولنگ ہے، اس پہ وسیم سجاد صاحب کی بھی رولنگ ہے، اور کئی رولنگ ہے۔ اب سارے آپ ٹی وی چینل 25 تاریخ دے چکے ہیں، سو میں اس میں سپیکر صاحب کا رائٹ ہے وہ بتائیں گے۔ ابھی میں یہاں سے سیدھا پرائم منسٹر کی پولیٹیکل میٹنگ میں جاؤں گا، کیونکہ آپ سارے 25 تاریخ دے چکے ہیں۔ مجھے نہیں پتا سپیکر صاحب نے آج کون سی تاریخ دینی ہے، لیکن جب اس ملک کے 30 چینل یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 کو اجلاس ہوگا تو پھر ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، اور 25 میں 7 اضافہ کر لیں آپ، یہ 31 اور پہلی تاریخ بنتی ہے۔ اور مجھے یقین ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ 5 تاریخ کو سیاست بدلے گی۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ اتحادی بھی سوچیں گے، سمجھیں گے، مشورہ کریں گے، اور مشاورت کے بعد عمران خان کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کریں گے۔ جو اصلی اور نسلی ہوگا وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور جو کچھ سندھ ہاؤس میں ہوا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ سب پر پرچے دیے ہیں۔ آج کے بعد سارے امپورٹنٹ جو ہاؤسز ہیں، جو لاجز ہیں، جو MNA ہاؤسز ہیں، وہ رینجرز اور FC کے حوالے کر دیے گئے ہیں 2 تاریخ تک۔ بطور وزیر داخلہ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اگر کسی کی جرت ہے، اگر کسی میں ہمت ہے، اگر کوئی مائی کا لال ہے تو آ کر بتائے اور OIC کانفرنس میں مداخلت کر کے بتائے۔ میں اس کو بتاؤں گا کہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور ان کی چیخیں
آسمان تک سنائی دے گی، یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ اور ذمہ داروں کا ایک فون آیا اور آپ لیٹ گئے، ایک فون آیا ذمہ داروں کا اور آپ 90 کے زاویے سے لیٹ گئے، جی نہیں ہم تو ساتھ ہیں، ہم تو اس کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب بولو نا، اگر ہمت ہے تو آ کے بتاؤ اوائسی کانفرنس میں آپ 24 کو وہ چلے جائیں گے۔ آپ سارے چینل یہ کہہ رہے ہیں، میں نے ابھی تک اسپیکر صاحب کا نوٹیفیکیشن نہیں پڑھا کہ وہ کس دن اجلاس بنا رہے ہیں۔ یقیناً ان سے میری درخواست ہوگی کہ آج وہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ کرے، اور اگر سارے چینل 25 کی بات کر رہے ہیں تو اس میں 7 کا اضافے کے بعد عدم اعتماد لیں اور بڑے شوق سے آئیں۔ کسی شخص کو، میں پھر دہراتا ہوں، کسی شخص کے راستے میں ووٹ دینے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ریفرنس جو ڈال رہے ہیں وہ منڈے کو اٹارنی جنرل صاحب ڈال رہے ہیں، وہ لیگل سائیڈ ہے۔ اور 7 تاریخ کا جلسہ جو ہے عمران خان کا ایک تاریخی جلسہ ہے، اور اسی دن اپوزیشن بھی پہنچے گی۔ ہم دونوں کے الگ جلسوں کے انتظامات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وزارت داخلہ آن ایئر یہ کہہ رہی ہے، اور میں نے ڈی سی صاحب اور کمشنر صاحب دونوں کو کہا ہے کہ دونوں کی درخواستیں لیں اور دونوں کو ایک ٹیبل پر بٹھائیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ کا انتخاب کریں، جس کے جو حامی ہوں وہ اس طرف جائیں۔ اور اگر کوئی نقصان ہو گیا، اس وقت پاکستان میں جو سامراجی عناصر ہیں، جو پاکستان کی بدلتی ہوئی جو عمران خان پالیسی بدل رہا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی لا رہا ہے، اس کے خلاف اگر کوئی سازش ہوئی، کوئی جانی اور مالی نقصان ہوا، تو میں ان لیڈروں کے خلاف آئینی اور قانونی پرچہ دوں گا۔ اگر پی ٹی آئی کے ورکروں کے خلاف دیا جا سکتا ہے اور انصار الاسلام کے لوگوں کے خلاف دیا جا سکتا ہے، تو پھر ان کو بھی نہیں بخشا جائے گا، کیونکہ یہ ذمہ دار ہوں گے کسی حادثے کے۔ بطور انٹیریئر منسٹر میں نے اسلام آباد اتھارٹیز کو ہدایت کی ہے کہ دونوں پارٹیاں اپنا جلسہ جس جگہ اپنے جلسوں کا وہ فیصلہ کر لیں۔ باقی یہ سر محل کے پیسے اور سوئز اکاؤنٹس بینک کے پیسے، اور اب میں کس کس کا نام لوں؟ میرے پاس تو رمضان شوگر مل ہے، ادیبیہ شوگر مل ہے، ایون فیلڈ ہے، مقصود چپڑاسی ہے، مسرور چپڑا، یہ چوروں کے مال سے اگر ایم این اے مال لے رہے ہیں تو مال لے کے واپس آ جاؤ، مال ان کا کھاؤ، کوئی رج نہیں ہے، مال ہے ان کے پاس حرام کا۔ غریب کو تو انہوں نے دینا نہیں، اپنے تو یہ گھر سے بھی نہیں کھاتے کبھی، یہ بھی اس آس میں رہتے ہیں کہ کوئی باہر سے ان کو دے جائے، ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ سو جو ایم این اے ہم سے خفا ہو گئے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کھاؤ ان کا مال، مال ان کا کھاؤ اور کام عمران خان کا کرو۔ آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، میں آپ کا وکیل ہوں، میں میڈیا کا بھی وکیل ہوں۔ کل بھی میں نے سیاسی کمیٹی میں کہا ہے، اب بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے، اس جمہوریت کو آگے لے کے جانا ہے۔ اور یہ جو الزامات لگ رہے ہیں کہ فارن فنڈ، یہ جو فارن سے پیسہ آ رہا ہے اور پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، رات کو مجھے لاتعداد ایمبیسڈر نے فون کیے ہیں۔ بالآخر ہر ایمبیسڈرز کو یہ فکر ہے کہ جی ہمارا وزیر خارجہ آ رہا ہے اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا لیڈر دو جو ہے، ایک تو بچونگڑا ہے اور ایک سینئر سٹیزن ہے، ہاں جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا آپ بے فکر ہیں، ہر حال میں یہ ایک عظیم ملک ہے، اٹامک فورس ہے، اور پاک افواج کے پاس سارے اسلام آباد کے ان کے انتظامات ہیں، 22 کے، 23 کے، 24 کی واپسی کے، 25 کے دن جوڈو کراٹے ہونا ہے تو ہو جائیں۔ ہم بھی یہاں ہیں، یہ بھی یہاں پہ ہیں، 8000 پولیس ہے، 2000 رینجرز ہیں، 1000 ایف سی ہے، ضرورت پڑی تو صبح اور منگا لوں گا 27 کے جلسے کے بعد۔ اور میں باقی باتیں مجھے فیصلوں کا نہیں پتہ، جو وزیر اعظم عمران خان ابھی سیاسی کمیٹی میں فیصلے کریں گے، وہ فواد چودھری صاحب اسپوک پرسن ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے۔